بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے تو جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کربلا میں آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ خطیب الاسد قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ علم پاک غازی عباس برآمد کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ سید اقبال حسین شاہ صاحب، سید قمبر علی شاہ صاحب بیمار نے، ایک اہل سنت بھائی یاسر سہیل صاحب بیمار نے، دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت عباس علیہ السلام کا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ بھائی خالد پٹی صاحب اور فیضان دو دوست بیمار نے، خالق کائنات عزت بطول کا صدقہ انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ نال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ خالق نے خاندان ہے جدے تے درود پڑھیا انہوں اہل ذکر بھی آکھیا، الراسخون فی العلم بھی آکھیا، انہوں نے اوت العلم بھی آکھیا۔ اور پھر ایک دفعہ خالق نے فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، میرے حبیب ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر ان سے پوچھ لیا کرو جو سب کچھ جانتے ہیں۔ اساں ایسے لوگوں کو دین حاصل کیتا ہے جنہاں لوگوں اللہ نے صاحبان علم رکھا ہے، اہل علم رکھا ہے، اہل ذکر رکھا ہے، اور اس سے واسطے ایسا موضوع رکھا ہے قرآن اور مذہب اہل بیت۔ اسی اہل بیت کو جڑا مذہب لیا ہے ان نال قرآن چو ثابت کرنا ہے کہ وہ عین قرآن دے مطابق یہ جڑا مذہب اہل بیت، اس مذہب اہل بیت میں جڑے بنیادی اصول نے انہاں تے گفتگو جاری رہی۔ آج میں اس گفتگو کو سمیٹنا چاہنا جی، آج اس گفتگو کو سمیٹنا چاہنا، کل میں عزاداری تو کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا شب عاشور میں، آج اس موضوع میں سمیٹ دیا۔ وہ میں 5 اصولات تے گفتگو کی، کوشش کی کہ پہلے 2 دن لگ گئے توحید بیان کی، توحید تو بعد ظاہر عدل، عدل تو بعد نبوت، نبوت تو بعد امامت، امامت تو بعد قیامت۔ یہ مطلب ہے جڑا اس مذہب نال منسلک ہے انہوں درس دیتا جاتا ہے کہ سب تو پہلے وہ تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے، جڑا ایک ہے وہ عادل ہے، وہ عادل جڑے اپنے پیغام جدے ذریعے دیتا ہے وہ نبوت ہے، نبوت نو جڑی تحفظ دیندی ہے وہ امامت ہے، اور ہر بندے قیامت والے دن ایسے امام نال پیش ہو۔ یعنی یہ سارا مذہب دی بنیاد ہے۔ یہ 5 بنیاداں نے، یعنی اصول نے، اصول اصل جڑ نو آندے، فرو فرع شاخ نو آندے۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا میں کوشش کرنا جی کہ اچھا جی پیچھے آواز نہیں جا رہی، کچھ مہربانی کرو، کوئی اے جڑا سسٹم ہے اینو بہتر کرو، کیونکہ مجمع ادھر بہت زیادہ پیچھے آواز میرا خیال نہیں جا رہی۔ میں کوشش کرنا جی میرے کو ہوئی میں کرنا، قریب آواز کرنا جی، شاید آواز پہنچے، مہربانی۔ میں عرض کر رہا کہ یہ اصول نے 5 ہی اصول نے، یعنی دین دے اصول جڑے نے وہ 5 اصول۔ شکریہ آندے نے جڑاں، اصل آندے نے جڑ۔ قرآن حکیم بھی یہ لفظ موجود نے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، وہ درخت ایسا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں۔ اچھا ایک جڑ ہوندی ہے، ایک وہ دی شاخ ہوندی ہے،
شاخاں پتے تے پھل تے پھل یہ نظر آتے ہیں، جڑ نظر نہیں آتی۔ جڑ زمین کے تھلے ہوتی ہے، اتنے پودا ہوتا ہے۔ وہ جڑے نظر آتے ہیں انہوں فرع کیا جاتا ہے، فرو کیا جاتا ہے۔ گویا اس طرح سمجھو کہ عقیدہ ہر بندے دے اندر ہے، وہ جڑاں نے اسلام دیا۔ وہ جڑا ظاہر بندے کو ہوتا ہے نا، وہ فروعات نے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ باہر نظر آتے ہیں۔ بندے دے وچوں توحید نظر نہیں آتی، نماز آتی ہے نظر کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی شاخاں ظاہر ہوندیاں نے اور جڑاں ہوندیاں غائب ہوندیاں نے، اندر ہوندیاں۔ عقیدہ سمجھو جڑاں دی حیثیت رکھتا ہے تے اعمال شاخاں دی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جڑ دے متعلق قبر وچ پوچھا جائے گا اور شاخاں دے متعلق حشر وچ پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزو، قبر وچ نماز نہیں پوچھی جائے گی، قبر وچ روزہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر وچ حج زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی۔ قبر وچ صرف وہ جڑاں دے متعلق سوال ہوئے گا، من ربو کا، وہ دے آنکھیں لگا سیں کہ نہیں، یہ اتھے پوچھاں گے پہلا دس تو رب مندا کیوں رہا رب؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کیڑا ہے؟ ماں کتابوں کا، تیری کتاب کیڑی ہے؟ ماں قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیڑا ہے؟ یہ سوال قبر وچ ہون گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حشر وچ پوچھا جائے گا۔ گویا پہلا انٹرویو جڑاں دے متعلق ہوئے گا تے حساب کتاب شاخاں دے متعلق ہوئے گا۔ شاخ سب تو بڑی نماز ہے، وہ حشر وچ پوچھی جائے گی۔ اتھے عقیدہ پوچھا جائے گا جنہوں قبر آندے۔ بڑا جہا حساب کتاب قبر تے ہی مک جائے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے جڑا انٹرویو چ فیل ہو جائے انہوں پرچیاں چ کوئی نہیں بیٹھ دیتا۔ اعمال وہ پوچھے جان گے جہاں عقیدہ ٹھیک نکلے گا۔ قبر چ عقائد پوچھے جان گے، حشر چ اعمال پوچھے جان گے۔ شامل دوویں ضروری نے، ایک جڑ ہے، ایک پتے تے شاخاں نے۔ اج میں مجلس پاک کے جس مضمون کو کلوز کرنے واسطے دسنا چاہنا، یزید کیا چاہتا تھا اور حسین کیا چاہتے تھے۔ اور تو جزائے خیر دے۔ دیکھو جی، محرم دا مقصد ہے کہ گل جناب تک پہنچے۔ یہ جڑیاں جڑاں نے نا، یہ سن غائب، فروعات نے سامنے، پھل پھل وغیرہ وہ سامنے نظر آتے ہوتے ہیں، جڑ تھلے ہوتی۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑاں انتہائی ضروری نے کسی درخت دیاں شاخاں واسطے، کسی درخت دے تنے واسطے۔ وہ ہرا تے سر سبز رہ سکتا ہے، وہ دی وجہ پیچھے کہ جڑ ٹھیک ہوئے، جڑ مضبوط ہوئے، جڑ دا فیض پتیاں نو پہنچتا ہے، جڑ دا فیض ٹانیاں نو پہنچتا ہے، جڑ دا فیض تنے نو پہنچتا ہے۔ یہ جڑا نظر آتا ہے یہ دے تھلے جڑاں نے، وہ جڑ دی بنیاد تے درخت ترو تازہ رہتا ہے۔ یزید دا مقصد سی جڑاں وڈ دیاں تے درخت بھی نظر آتا رہے نہ، پھر پیانا جڑ کٹ دیتی جائے تے درخت اوویں ہی نظر آئے۔ یہ ممکن کیویں ہو سکتا سی کہ تھلے جڑ ہی وڈ کتے تے درخت تے پتے کتنے رہنے؟ جدوں عدل نہ رہے، نبوت نہ رہے، امامت نہ رہے، قیامت نہ رہے، توحید نہ رہے، نماز کیڑی رہ جائے گی، روزہ کیڑا رہ جائے؟ بہت شکریہ۔ انہوں ذرا بچے اصل طریقے نہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا اللہ تیری عقیدت کو قبول کرے۔ انہوں اچھے طریقے نہ بچے سمجھ لیں۔ نوجوان جڑ نو اگر بندہ تھلے ہو کٹ لا دے مٹھے مٹھے، وہ درخت کنی دیر کھڑا رہے گا؟ ڈگ پائے گا، سک جائے گا نا۔ وہ سکے درخت نو ہرا ثابت کرنے واسطے وہ جڑیاں ترکیباں بناتا سی نا، وہ دا نام یزید ہے۔ درخت دیاں جڑاں کٹ کے، یعنی توحید کٹ کے، عدل کٹ کے، نبوت کٹ کے، امامت کٹ کے، قیامت کٹ کے، آخر بندہ توحید پرست ہوئے، انہوں اللہ نو عادل من کے نبوت ایمان رکھنا پہندا ہے۔ نبوت ایمان رکھیا تو اس تو بعد پھر امامت تے قیامت دا ڈر، قیامت دا ڈر ہی مک جائے تو بندہ تو بے راہ رو ہو جائے گا۔ یزید چاہتا سی کہ قیامت دا ڈر مک جائے، ڈر ہوندا ہے امامت دی وجہ تو۔
امامت مک جائے تو امامت ہوندی ہے نبوت دی وجہ تو نبوت ہوندی ہے اللہ دے عدل دی وجہ تو انہاں ساریاں دا منکر سی تے انہیں حضرت زین العابدین دے سامنے دربار چ بیٹھ کے آکھیا کہ لوگوں میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کوئی وحی نہیں اتری تھی، کوئی وحی آئی کوئی نہیں سی، آنے فرشتہ آیا سی، اگوں نے بکواس کی تھی، نقل کفر نباشد کہ بنو ہاشم کے خاندان نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ان میں سے ہمارا ایک نبی ہے، نہ کوئی فرشتہ اترا تھا نہ کوئی وحی اتری تھی۔ یہ مطلب طے ہو گیا یہ سب سے پہلے حسین کا منکر نہیں تھا، توحید کا منکر تھا۔ کیا بات ہے، جدو وحی نازل نہیں ہوئی، وحی نازل نہیں ہوئی تو مطلب اللہ دی توحید کا منکر ہو گیا، تے اللہ دی عدالت کا منکر ہو گیا، تے نبوت و امامت کا منکر ہو گیا، تے قیامت کا منکر ہو گیا۔ جو توحید اور عدل، نبوت، امامت اور قیامت کا دشمن ہو جائے نا، حسین اس کی بیعت نہیں کرتے۔ کمال یار اسا کیا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ویسے یہ جنہیں سن نا اس قسم دے، کس قسم دے؟ یزید دی قسم دے، وہ وحی دے قائل نہیں سن، توحید نبوت عدل سارے قائل نہیں سن۔ جد میں یہ دے منہ چو نکلے نا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت سید سجاد کے پیچھے کھڑی بنت علی، پیو دا حوصلہ رکھن والی خاتون، آواز دے کے نجف المو کر کے بی بی فرما دی بابا مبارک ہو اقرار جرم کروا لیا۔ محنت بڑی کیتی ہے لیکن مجرم اقبال جرم کر گیا ہے۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ ہم ثابت کر دیں کہ ہمارا مخالف نہ توحید والا ہوتا ہے نہ نبوت والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، بہت اچھے طریقے نال آج دی مجلس نو سماعت کرنا، بہت شکریہ۔ تاکہ مقصد پہنچے اور میرا 6-7 دن کا مقصد آج جناب کے سامنے میں انہوں بالکل سامنے رکھ دینا چاہنا کہ میں کہنا کی چاہنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ توحید کا منکر، وحی کا منکر یزید تھا، چاہتا کی سی؟ ہوں اس لباس پایا سی اسلام دا، یہ تو نہیں سی آندا میں ہندو ہاں یا میں یہودی ہاں یا میں عیسائی ہاں، مسلمانہ دا بادشاہ بنیا سی، مسلمانہ تے حکومت کر رہا سی، تے جس مسلمانہ تے حکومت کرنی ہے انہوں مسیطے بھی جانا پڑنا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے حکومت چاہن واسطے جس ابے دا جنازہ نہ پڑھیا ہوئے وہ سارے حلقے دے جنازے پڑھ ہوتا ہے۔ پالی کیا بات ہے یار، حکومت حاصل کرنے واسطے، سیٹ حاصل کرنے واسطے بڑا کچھ کرنا پہنتا ہے۔ تسی یہ فرماؤ کہ تمہیں پتہ ہے پی ووٹ لین والے شیعہ دے علاقے چڑھے ہوں تے کالا سوٹ پا ہوندے نے تے جنازہ یا ٹوپی بھی ایک بوجھ چ رکھی ہوندی جڑی کوئی جنازے تے پا لیندے نے، اس طرح دے کام کرنے پیندے نے یہ گورنمنٹ واسطے، حکومت واسطے۔ ہن یہ چونکہ مسلماناں دا حکمران بنے سی لہٰذا نماز بھی پڑھنی پیندی سی، پڑھنی سی۔ حسین نماز پڑھتے سن، کیا بات ہے بھائی، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے سن تے یزید نو پڑھنی۔ ہن پتہ لگ گئی جڑا پڑھے انہوں حسینی آندے نے، جنہوں پڑھنی پہ جائے وہ یزیدی آندے۔ آباد و شاد رہو، پڑھنا اور ہے اور پڑھنی پہ جائے۔ انہوں روزہ بھی رکھنا پہندا سی، حج بھی کرنا پہندا، کہاں دے واسطے؟ زندہ بے شک مولا تنوں جزا دے دے۔ یہ مسلمانہ دا بادشاہ بنیا سی تے ظاہر قرآن بھی کار رکھنا پہندا سی، قرآن بھی کول سی، نماز بھی ہے سی، روزہ بھی ہے سی، حج بھی کردا یا اور زکوٰۃ بھی دیندا، لوکاں نال بہت ہی زکوٰۃ دیندا۔
تمہیں پتا یہو جہ بندے خرچ بڑا کرتے ہیں جہے بندے ہیروئن بیچتے ہیں نا ٹکا کے وہ سال بعد 100 بستر بنا کے نا 100 بستر تے انتہائی غریب لوگوں کے گھر نویں بسترے دے آتے ہیں اور جنہ کے گھر پھر بسترے اپڑے ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں یا اللہ یہ کاروبار چ برکت فر بھائی خرچ کیتا ہوئے دعا تو ملتی ہے نا جی بھائی جہے گھر کوئی شاید جانی ہے انہوں تو غرض نہیں نہ کتوں پیسے آئے ہیں وہ کہڑے بیچارے پتہ کرتے پھرتے ہیں غریب کتوں پیسے آتے ہیں آتے ہیں بچے جیونی اللہ تیری خیر کرے مولا تینوں رنگ لائی رکھے تیرے کاروبار چ اللہ برکت یہی ہے نا جی عزیزاں نے گرامی قدر یہ یزید نماز روزہ حج زکات ہر شہر چاہتا سی یہ پتے چاہتا سی جڑ نہیں سی چاہتا پھر سن لو جی پتے چاہتا سی وہ نظر آتے پتے کی سن نماز روزہ حج زکات جہاں بندہ ایک کھڑے کام کرتا ہوئے بڑا چنگا بندے نوں لگتا ہے نا بڑا چنگا اندر سی توحید اندر نبوت امامت قیامت عدل انہوں پسند نہیں سی کرتا ذہنی طور پہ کیونکہ وحی دا منکر سی نہیں اجے نہیں سمجھ آئی تو بچے سمجھ آئی دا منکر سی آئی دا کیا بات ہے یار وحی ہے نا اے وحی دا منکر سی اگوں دی سیاست ویکھو کہ سیاستدان ہو کتنا سی اگر میں سیاستدانوں بڑا آکھاں تو معاف کرنا اس بے غیرت دی تعریف نہ سمجھنا میں دسنا پہ سیاستدان اتنا بڑا سی کہ جس وحی دا وہ منکر سی نا وحی دا جنیا بندیاں نو اے وحی زبانی یاد سی نا یہ سارے خرید لے اے جنوں اے وحی یاد ہوئے انہوں حافظ قرآن آندے رہے بھئی سب تو پہلا انہیں حافظ قرآن خریدے نے بیبیاں دے کے جائیداداں دے کے یا دولت دے کے مسجداں دے امام خریدے نے جڑے آندے سن ٹھیک ہے جڑے آندے سن ٹھیک ہے میں پھر پیانا کروڑ کو بندہ آندہ سی یہ ٹھیک ہے تسی گھبرائے ہو کروڑ کو بندہ آندہ سی یہ ٹھیک ہے قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جڑے کروڑ انہوں ٹھیک آندے سننا یزید انہوں نے ککھ بھی نہیں سی سمجھدا حسین ایک سی جڑا آندہ سی نہیں ٹھیک واہ واہ علیہ السلام کروڑ بندہ آندہ ہے ٹھیک ہے کروڑ بندہ آندہ ہے ٹھیک ہے لیکن مطمئن نہیں یار کروڑ بندہ آندہ ہے ٹھیک ہے لیکن کروڑ تے مطمئن نہیں ایک شبیر آندے نے نہیں ٹھیک انہوں شبیر دی نہیں جنہوں زہرہ دے چان دی نہیں سون نانا دے انہوں یزید آندے ہائے ہائے جزائے خیر جنہوں نواسہ رسول دی بیٹا نہیں کروڑ بندہ آندہ ٹھیک ہے شبیر آندے نے نہیں ٹھیک انہوں وہ نہیں تکلیف دیں دی کہ تو کیوں آنا نہیں کروڑ بندے دی پرواہ بھی نہیں کرتا ایک زہرہ دے چند تو ڈردا یزید کروڑ ووٹ لیا ہوئے تے ایک ووٹ نو بندے ککھ بھی نہیں نہ سمجھ دے ایک کروڑ ووٹ لے گئے تے پھر بطول دے پتر تو پریشان بلا کیوں ہیں اے جنہیں ہو دی بیعت کر گیا سن وہ بڑیاں کرسیاں تے بیٹھے ہوندے سن کہ اساں بیعت کیتی ہے سانوں کوئی کی کہہ سکتا ہے تے کوئی یزید انہوں دے متعلق کی سوچتا سی اے جڑے میرے جیسے دی بیعت کر گیا نے ایک ہی نے بھائی مولا تو جزا دے بہت اچھے طریقے نے سوچنا یزید دی نظر جو ککھ بھی نہیں سن کیونکہ جو اپنے آپ کو یزید جانتا سی نا وہ سمجھتا سی جڑا مینوں من گیا ایک ہی تکلیف انہوں سی شبیر دی کیونکہ شبیر سمجھتے سن کہ پتے شتے پھول شول ٹانیاں چھانیاں انہوں دا ایک آئل ہے
جڑ کٹ دے کیونکہ جڑ ہے وہی بلے بلے بہت شکریہ بڑی لطیف گل ہے یہ جڑ جڑی ہے وہی ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ ساری وہی ہے وہ وہی دا وہ منکر ہے کیتا اس کی وہ میں دس میں اج گزریا اتوں ڈسکے تو سیالکوٹ جا رہا سا کہ میں ایک کھمبا ویکھیا جڑا انٹینا لگا ہوتا ہے جڑا ٹیلی فون دا وہ دستا بھی نہیں سی وہ تھلے بیل چڑھ گئی سی کوئی سبز رنگ دی بیل تھلے وہ ایسی چڑھی وہ دوروں لگے درخت ہے نہیں سی بہت شکریہ درخت ہے نہیں سی وہ انٹینا سی میں حیران ہو گیا وہ پھیل کے نا پھیل کے دوالے ہو تو وہ سارا درخت ہرا کچور بن گیا وہ میں نیڑے ویکھیا میں شاید درخت کہنے دا وہ آکھن گے درخت نہیں جائے وہ ویکھیا تو وہ انٹینے دی جڑ دا تو اس بیل دی جڑ دا کوئی تعلق نہیں سی وہ تھلے ٹھکا ہے وہ دوالوں چڑھ گئی یہ دا مطلب ہے کچھ چیزیں کچھ چیزوں کو نظر نہیں آنے دیتی کچھ چیزیں کچھ چیزوں کو نظر نہیں آنے دیتی یہ جڑا انج کر کے ہٹا کے ساری بیل دسے کھمبا جے اے کھمبا جے اے نہیں جے درخت ہے کھمبا جے جس یزید دیتے پرتے پھاڑ کے بچوں گناہ بخایا نا ان حسین آتے ہیں ہوئے ہوئے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے بہت بڑا انیلسس ہے تساں توجہ رکھنی ہے لو جی تساں ویکھیا ہوئے گا اے جڑی فروٹ دیاں دکاناں تے عام باہر ٹنگے ہوندے نے کوئی خطرہ ہے کوئی بندہ چوب نہ جائے انہوں کی آندے آج تو آڈی خیر ہوئے شکر ہے بندے انگریزی سمجھنے والے بیٹھے نے اندرے آرٹیفیشل کیوں آندے نے جڑا ہوئے نہ تے ہوئے آئے آئے جڑا ہوئے نا تے ہوئے لگے بھی ہے آئے آئے انہوں اندرے آرٹیفیشل لگے بھی ہے کیلا ٹنگیا ایڈا بال بچارے رون لگ پہ دکان بند بھی ہوئے دکان بند ہے تو باہر ٹنگے ہونے تو باہر رون لگ میں لینا میں اوہ سال ہے بند ہے دکان وہ آندھا بند ہے تو ہو کی ہے ان بال نو نہیں پتا کہ ہے نہیں تو ہے نہیں ہے تو ہے نہیں ہے بھی ہے نہیں یہ جنیاں نو نہیں نہ پتا یزید ہے تو ہے کوئی نہیں سارے بچے نے ہوئے ہوئے تو سارے بڑی سنیا جنہیں نو نہیں نہ پتا پہ یہ ہے تو ہے کوئی نہیں وہ سمجھو چھوٹے چھوٹے بچے نے میں بچے نہ ہوتے گل نہیں نہ پہ کرتا مہربانی فرماؤ ذرا ذہنی طور پہ بلند ہوئے تو میں گل کرا سکے درخت تھے آرٹیفیشل ایڈے ایڈے اچھے چائنا نے بنائے نے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یقین کرو ایڈے خوبصورت ان ایسے ایسے پتے بنائے نے اتے جینون لگتے نے تریل پئی اتے شبنم میں آنج کر کے پتہ ہے کہ آنج کر کے جویں قطرہ تھلے ڈگن لگے ایسے ایسے پھول بنائے نے خوشبو نہیں پا سکے چائنا نے جتے آرٹیفیشل بنا چھڑے نے اگر ایک سکے درخت دے اتے تنے تو لے کے تے آخری سکی ٹانی تک پتے لا دیتے جان پھول لا دیتے جان چار چفیرہ ادھا ٹھک دیتا جائے لگتا تے ہے وے نا سر سبز ہے سر سبز ہے ہندہ تے نہیں نا ہندہ نہیں یزید نے چندہ ہوئے سی کہ تھلیوں میں جڑا کٹ کے مثلا توحید عدل نبوت میں فائدہ اٹھانا ہے 7 دنوں دا فائدہ اٹھانا ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت انہوں تھلے جڑا کٹ چھڑا ایمیں درخت کھلوتا ہوئے او دیتے کدرے نماز دا پتہ نہیں سا کوئی نہیں سنیا کدھے روزے دا پتہ کتے حج دا پھول کتے زکاة دا پھول آج لا کے انج کر کے میں پڑھتے ہیں یزید نماز چاہتا تھا مقصد نماز نہیں چاہتا تھا
یزید روزہ چاہتا تھا، مقصد روزہ نہیں چاہتا تھا، پھل پھول تے پتیاں تک کی راضی کرنا چاہتا سی، تھلے اس جڑا کٹنا چاہتا سی، درخت نو ایویں کھلار کے نا اتنے نماز، روزہ، حج، زکات، قرآن دی تلاوت، حفظ قرآن ہے، اے سارے پھول پھول لا کے نا تے وہ آندا سی خیر خیر فکر اندروں انہوں پتا سی کہ سارے آرٹیفیشل نے، تھلیوں میں جنا بڑھ چھڑنا تے کسے ویلے بھی ڈگ پوے گا، جنہیں ڈگن نہیں نہ دیتا انہوں حسین آندے نے۔ مولا تانوں عذاب آباد و شاد رکھے، کنیاں منڈیاں نے آرٹیفیشل آکھیا سی، تساں ہن داد مینوں نہیں آنی، ہن جنی آنی ہے تانوں آنی، لفظ تساں آکھیا آرٹیفیشل، میں تے آکھیا ہی نہیں، میں تے آکھیا اوڑے ہوندے نے جدے کی ہوندے نے، تساں چوں آکھیا آرٹیفیشل، چوں ہی آکھیا کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں، اینا چواں نہ کوئی فرق نہیں، سارے آکھیا آرٹیفیشل، تساں لو جی داد وصول کر لو سارے مجمع دی۔ میرے عزیزوں جڑے پتے تے پھول تے جھوٹے تے آرٹیفیشل ٹھیک ہے، 2 نمبر بھی آگ سکنا، جھوٹے بھی آگ سکنا، لیکن اس ویلے جڑا فٹ لفظوں کی اے آرٹیفیشل تھلے جڑا اس کٹ چھڑیاں سن، او جڑا دے محافظ دا نام حسین ہے، میں بیانا وارث اصول دین دا نام حسین ہے، چونکہ انہیں 5 جڑا نے، وارث دا نام حسین ہے، جڑی نماز دا او دے نال تعلق ہے وہ نماز ہے، جڑے روزے دا شبیر نال تعلق ہے وہ روزہ ہے، جڑے حج دا حسین نال تعلق ہے وہ حج ہے، حسین نو چھٹ دئیے، نماز بھی آرٹیفیشل ہے، روزہ بھی آرٹیفیشل ہے، حج بھی آرٹیفیشل ہے۔ مہربانی صدقہ جاؤں اس سے واسطے حضرت معین الدین چشتی نے کی فرمایا، حقہ کے بنائے لا الہ حسین، اوہ تھم پہ نظر ہوں گے نہیں، قرآن دا ناجے بنیاد نظر نہیں ہوں گی، ایدہ مطلب تھمہ تے برامدے دا کھلو جانا دلیل ہے کہ بنیاد مضبوط ہے، آج تک وحی کا موجود ہونا دلیل ہے کہ نیچے حسین ہے۔ وحی ہے تو حسین ہے، حسین ہے تو یہ وحی ہے۔ نہ ہو رض کرنا حضرت ہور کو 10 محرم دی صبح تو پہلے میں گردن کٹا دیں گا جڑا ہور نو بے نماز ثابت کرے۔ ہور نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہور قاری قرآن تھا، ہور شب بیدار تھا، تہجد گزار تھا، وہ دے واسطے میرے کو ایک ثبوت ہے۔ ہور نے 10 محرم دی صبح نو زمین کربلا تے انگشت شہادت نہ لکیر کھچی، اے دے بچ ریت دے، انہوں کسے بندے آگے پوچھا کی پہ کرنا ہے، اسے کہا جنت تے دوزخ وکھری پہ کرنا ہے۔ ہائے جنت تے دوزخ وکھری پہ کرنا، تے سوچنا پیا کہ جنت کدھر ہے تے دوزخ کدھر۔ وہ سکتا تینوں کی میں شک پہ گیا، وہ سکتا میں شک پہ گیا کہ میں کدھر جہنم میں نہ ٹوٹ جاؤں۔ اس گل کی تھی بندے نے، وہ میں یاد ہے، میں پڑھی، وہ سکتا جی تیرے جیسے لوگ بھی شک کرنے لگ پہ، تیرے جیسے لوگ بھی شک کرنے لگ پہ تو جنت کون جائے گا؟ یہ مطلب ہے حضرت ہورش کوئی کمی نہیں سی،
جیڑا اس آکھیا تیرے جیسے بندے اس آکھیا اسی تے گناہ گار بندے ہیں ہور تو نمازی پرہیزگار تہجد گزار اتنا کچھ تیرے کول ہے حضرت ہور فرمان لگے یار یہی میں پہ سوچنا یہ سارے پھول تے ٹاہنیاں میرے کول ہے نے جڑ نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں جڑ نال میرا واسطہ کوئی نہیں ہو سکے تو اپنے تھا دین دی ایس ویلے جڑ کنوں سمجھنا ہو سکے او کھلوتا ہے توحید عدل نبوت امامت تے قیامت ہو سکے دین دے اصولہ جو ایک اصول میرے سامنے کھلوتا ہے امامت دین دے اصولہ جو ہیں تے وہ امام کھلوتا ہے ہو سکے یزید ہو سکے ہوئے گا امام مگر جھوٹا ہے اے فرمان لگے سچا امام ایک گل کر کے حضرت ہور تر پہنے اس تو بعد جدو ہور نو معافی ہوئی ہے ہور دی زندگی جو روزے نہیں آئے سوچ لو کوئی ادھر نہیں آیا 10 محرم تو شہید ہو گئے پھر روزے نہیں آئے آئندہ سال دا حج بھی نہیں آئے یہ صبح دی نماز پڑھ کے آئے ہیں تے زور دی نماز تو پہلا شہید ہو گئے اگلی نماز بھی نہیں آئی آؤندی تے ضرور پڑھ دے روزے آؤندے تے ہور تو وڈا روزہ دار ہی کوئی نہیں اگلا حج آؤندہ تے ضرور شاید حضرت حج کفر کر دے اچھا وہ نہیں نصیب ہویا نماز روزہ تے حج نصیب یار نہیں ہویا کیوں ہے ایتھے بڑے بندے بیٹھے جنہوں حج نصیب نہیں وہ منکر تے نہیں نا یار نہیں نصیب ہویا حج کی گل میرا قصور ہے اس گل نہیں نصیب ہویا لیکن وہ جدو موقع ملے گا کرنا حضرت ہور نو 10 محرم نو حضرت محرم دے 10 محرم دے نصیب دا نا حسین ہے نصیب کی ہوئے امام حسین نصیب ہو رکھے ہو میری نمازاں بھی ضائع ہو گئی ہیں روزے بھی حج بھی کیوں وہ سکا جی تو امام ہی جھوٹا ہوئے نماز بھی آرٹیفیشل روزہ بھی آرٹیفیشل حج بھی آرٹیفیشل میرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا ہوں میں اپنے استاد مکرم قبلہ صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین انہوں دا جملہ کہنے لگا فرماتے ہیں ہور کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا روزہ تھا حسین نہیں تھا حج تھا حسین نہیں تھا حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یزیدی تھا ایک حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یزیدی تھا میں پڑھیا کدی نہیں گل بڑی ضروری ہے میرے استاد فرماتے ہیں پتہ چلا جیسے اسلام سے حسین نکل جائے باقی یزیدیت رہ جاتی ہے مولا کائنات ہونے جزائے صدقے جانا اسلام سے اگر حسین نکل جائے باقی صرف یزیدیت رہ جاتی ہے نماز وہ جو شبیر کے ساتھ ہے روزہ وہ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے حج وہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے یزید نماز چاہتا تھا مقصد نماز نہیں چاہتا یزید روزہ چاہتا تھا مقصد روزہ نہیں چاہتا تھا یزید حج چاہتا تھا لوگ کریں مقصد حج نہیں چاہتا تھا میں قرآن دیا 3 آیتاں چوں نماز دا مقصد بھی پڑھ دینا روزے دا مقصد بھی پڑھ دینا تے حج دا مقصد بھی پڑھ دینا تو پھر تساں ذہن چ رکھنا کہ یزید نماز چاہتا سی تے مقصد نہیں سی چاہتا میں پہلا ایک اعلان کرنا شاید کسی ذہن چ گل اتر جائے بچوں نوجوانوں بڑی توجہ سے سن لو سجدہ نماز کی ضرورت ہے مقصد نہیں ہے رکوع نماز پڑھنے میں ضروری ہے لیکن مقصد کوئی اور ہے یہ پڑھی مسلے تے جاندی ہے مقصد ہو تو باہر نکلیے تو پھر پتہ لگا اس طرح سمجھو پئی نماز قائم کرو پڑھی مسلے تے جاندی ہے قائم گلیاں چلدی
صدقے جاواں لو جی جڑے 5 وقت دے نمازی مہربان نے وہ بھی سن لین، جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں وہ بھی سن لین، جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بھی توجہ کر۔ اور میں کی آکھ سکنا کہ سارے تاں ہی متوجہ ہو سکتے نا۔ میں آکھا نمازی ہو تو دوجے سگڑ لا لین، ٹھیک ہے سن لو بھائی نمازی ہو، کی لوڑ کرن دی؟ نمازی باقاعدہ 5 ٹائم دے غور نہ سن، جڑے کدی کدی پڑھتے ہیں بہت غور نہ سن، جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ بہت ہی غور نہ۔ مقصد نماز اس واسطے پیانا کہ جڑے بالکل نہیں پڑھتے وہ سنتے لین نہ کسی ویلے پڑھنی پی جائے۔ مہربانی آؤ جناب، مقصد نماز پڑھا کہ نماز پڑھا؟ مقصد نماز۔ یزید نماز چاہتا سی کہ مقصد نماز چاہتا سی، مقصد نماز نہیں سی چاہتا۔ جنہیں مقاصد نو بچایا نا انہوں شبیر آتا۔ حضرت امام حسین نے سامنے مقصد نماز کو بچایا ہے۔ مقصد نماز کا پڑھنا سورہ مبارکہ العنکبوت 21واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ یہ مقصد نماز ہے، روک دیے کی کر دی؟ روک دی۔ ہن بندے پہ سوچتے ہیں جے روک دیے تے جڑا نمازی نماز پڑھ کے کسے دی جُتی پا جاندہ ہے انہوں کیوں نہیں روک دی؟ بھئی نماز بھی اتھے ہی پڑھی ہے نا، اپنی پرانی لا جانی کسے دی نوی پا جانی ہے تے برائی نا، برائی جو بندہ ہن پڑھ کے تے نکلے ہے نماز روکتی ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے کوئی نماز انہوں کینچی مار لوے پہ جانا کتے ہی؟ میرا خیال ہے میرے کو بہت پرانی پنجابی نکل گئی اور کوڈی کھیلنے والی پنجابی نکل گئی، شاہ نے پتا لگی کینچی تو مراد ہوتا ہے لتھا تو پھڑ لینا کسی انہوں کینچی آنا۔ ہن نماز ہی تو نہیں پی مدن جفا مار لے پہ جانا کتے ہی کیونکہ میں ڈکن آئی ہاں برائیاں تو اتھے برائی کر کے چلے۔ کوئی اللہ دے بندے انج نہیں کر دی نماز۔ نماز روکتی ہے جیسے چوک میں اشارہ ہوتا ہے کہ رک جاؤ۔ ہن رکنا تے کسے بندے میں مجھ تے نہیں نہ رکنا۔ نماز انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں۔ شکریہ، کیا بات روک دی نماز روکتی ہے۔ شکریہ، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، یہ روکتی ہے۔ اب یزید کیا چاہتا ہے، شبیر کیا چاہتے ہیں علیہ السلام، لعنت اللہ علیہ کیا چاہتا ہے اور صلوات اللہ علیہ کیا چاہتا ہے؟ کیا بات ہے، وہ لعنت اللہ علیہ چاہتا ہے نماز ہو، لوگ برائیوں سے منع نہ ہو۔ نماز پڑھن برائی نہ چھٹن، نہ بھڑے کم چھٹن نہ برائی چھٹن، کیوں؟ اے مقصد نماز ہے۔ جب یہ صرف نماز پڑھتے رہیں گے اور برائی کو نہ چھوڑیں گے تو وہی نماز آرٹیفیشل ہو جائے گی۔ بولو چارے، بولو چارے۔ اے یزید دا مقصد ہے۔ آج جڑی صورتحال ہے میں یزید دی شکست دا اعلان کرنے لگا، شبیر دی فتح دا اعلان کرنے لگا۔ میرے دوستو جڑا بندہ نماز پڑھتا نا، فلم لگی ہوئے چنگی سینمے تے او دا دل کردہ بھی ہوئے، وہ اندر اندر سڑتا جاندہ نہیں۔ چلو سڑتا ہے، سڑتا اس گل تو میں کہ لو جی پھر ہوں میں پھسیاں لوگ آکھن کے 5 وقت دا تو نمازی ہے، نہ تینوں شرم آئی ہے تو نہ تینوں حیا آئی ہے، تو منہ چکے ہے سینمے دا، رک گیا جنا۔ ہوئے ہوئے تاش کھیڈن تے دل کرتا ہوئے کر ہی پیندا بندے دا، 5 ٹائم دا نمازی ہوئے۔ وہ آندا کدھر 5 ٹائم دے نمازی لبن نہ 3 ہور کتے رج کے کھیڑ لئیے
معاشرے چ لوگ آکھن گے 5 ٹائم دا تو نمازی ہے تو کام اپنے وے یہ چکدا ہے نا چکدا ہے جڑا نماز پڑھدا نا کہ پتہ یا وہ چکدا ہے یا وہ ڈردا ہے یا وہ پچھتاندہ ہے میں یہ نہیں آندا بھی وہ نماز پڑھنے والا بالکل بے گناہ ہے تے متقی ہے تے نعوذ باللہ وہ معصوم ہو گیا بالکل ایسی گل نہیں ایک گل پکی ہے جنوں نہ پتہ لگے اس گل دا وہ شروع کر کے ویکھ لوے ہاں چپ کر گیا کی گل ہوئی میں پیا نہ پہ جیڑا بندہ آندا نا مولوی تو ایویں پیا کرنا اور پڑھ کے ویکھ لو 5 ٹائم شروع کر کے ویکھو یہ ہفتہ کو کر کے ویکھو تو صحیح ہوندا کی تسی شروع کر کے ویکھ لو 2-3 گلاں ضرور ہونگیاں خدا دی قسم بندہ یا چکے گا اور یا چکے گا یا ڈرے گا یا پچھتائے گا یزید چاکا بھی لانا چاہتا سی ڈر بھی لانا چاہتا سی خوف بھی اتارنا چاہتا سی آج جڑے بندے نماز پڑھ کے برائی تو چک دے رہے نا انہی وجہ دا نا حسین ہے آباد رہو مولا تو نقصہ دے میں یزید چاکا لا چھڑنا چاہتا سی یزید ڈر لا چھڑنا چاہتا سی کہ بندہ نماز پڑھتا ڈرے ہی نہ چکے نا ساریاں برائیاں سارے عام کرتا رہے ہن روزہ بھی پڑھنا روزے دا بھی ایک مقصد ہے بھکھیاں مرنا روزے دا مقصد نہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں بے ایمان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان والو تم پہ واجب کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر واجب تھے کیوں لا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم دھیان نہ سنیں گے تاکہ تم یزید روزے کا قائل تھا تقوی کا قائل نہیں تھا یزید کہتے ہی اسے ہیں جو روزے کا قائل ہو تقوی کا قائل کیوں نہ ہو یہ اندر کی خطرہ سی ایک خطرہ سنو گے تو لطف ہے یزید کے اندر خطرہ تھا اگر یہ روزہ رکھنے والے متقی بن گئے تو مجھے چھوڑ دیں گے کیونکہ علی امام المتقین ہے ہائے ہائے جو متقی ہو جاتا ہے علی اس کا امام ہو جاتا ہے لو جناب ایک حج والی آیت بھی سن لو حج والی آیت بھی سن لو مقصد کیا ہے مقصد میں سمجھا پھر کتنے لوگ گئے جناب علی یزید نماز چاہتا تھا مقصد نماز نہیں چاہتا یزید روزہ چاہتا تھا مقصد روزہ اچھا حج چاہتا تھا مقصد ہائے ہائے کی کر پاکستان کا مقصد کیا جو مقصد کا منکر ہو وہی یزید ہوتا ہے صدقے جانا مولا تانوں جزائے خیر دے عزیزاں نے گرامی قدر ہن میں حج پڑھن لگا حج والی آیت ایک تہاں سنیے نماز دی روزے دی حج دی وہ بھی سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ حج سورت کا نام ہی حج ہے جی خالق کائنات کی آواز دیکھ فرمائے میرے حبیب ان کو آواز دو ابراہیم نے بھی دی تھی سواریوں پہ آئیں پیدل آئیں کی کریں اللہ فرمائے سمل یکزو تفسہم
یہ میرے گھر کا طواف کریں. کیوں؟ مقصد فرمایا دل کے میل صاف کر لیں. چکر لانا مقصد نہیں. میں بہنا چکر لانا مقصد بچے نہیں. مقصد کی دل دے میل صاف کرنا. جو حج کے بعد بھی میل صاف نہ کر سکے وہ چکروں میں ہے. انہوں پوچھن دی لوڑ ہے حاجی صاحب وہ آکھن جی کس چکر جو. یہ غلطی بندیاں کو بھی ہو جاتی ہے تو حاجیاں کو بھی ہو جاتی. میں نہ بندیاں کو غلطی ہو جاتی حاجی کو ہو جاتی. بندے کو غلطی ہو جائے تو بندے ایڈا پار نہیں پاندے. حاجی تے کیوں پاندے ہیں؟ اوے حاجی وہ جدو بندہ آندا نا اوے حاجی تو حاجی والا معاملہ مک جاتا ہے. وہ تو دل کرتا زمین پھٹے تو میں ویسے گزر گیا. حالانکہ اس بندے آخیا کچھ نہیں صرف نہیں آخیا وہ حاجی. حاجی تے وڈے سارے ہوٹل جو جل روٹی کھان چڑی بڑی مہنگی ہوئے انہوں بندے کھلو کہ حاجی. حاجی اتنے بھی پیڑا پی جاتا ہے. اصل گل کی ہو میں تمہیں دسا وہ جدوں حاجی کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے جہاں بندے ٹکا کے آدھے نا وہ حاجی تو وہ حاجی نو غصہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں من جانا چاہیے. انہوں نے پتا میں اتوں ہو کے آیا جتھے میل نکل جاتی وہ رہ جا نہیں تے بندے آتے ہیں مرے تو اتوں بھی ہوئے. میں ایک بندے کو جانتا تھا انہوں 6ویں 7واں حج سی. امیر بڑا سی بندے بڑے اترے ہوندے. بندے گئے ہار پان 7واں حج وہ جانتا سی پیا بندہ سی بڑا اترا. وہ جا کے کی آتا انہوں کسی گل کا پتا سی کہ حضور نے ایک ہی حج کیتا ہے تو سارے واسطے سنت بنایا ہے. اگوں جن بھی کرو سواب ہی ہے. لیکن ایک حج محل نو صاف کردا نا اس 3 لفظ آکھے میں تو حیران ہی ہو گیا بھی انج قرآن پڑھے بندہ سادہ جا بندہ. انہوں جا کے آندا کتنے چلے ہو؟ وہ آندا حج تے. پھر چڑھ گئی جے میں آخیا کی ہو سکا محل بڑا عجیب گل اس کی تھی. سادہ جا بندہ آندا پھر چڑھ گئی. مینوں آندا مولوی صاحب اتنے تو بندہ گیا ہو تو محل لے جاندی. وہ محل لیندی میں ویکھی یزید حج چاہتا تھا. آئے ہائے میں ثبوت دیا حج دے دوران مکھی مارنی مچھر مارنا غلط. احرام بندہ ہوئے تو مکھی اگر خراب کر رہی ہے تو بندہ انہوں پرا کر سکتا ہے مار نہیں سکتا. مچھر کٹتا تو بندہ پھر کر سکتا مار نہیں سکتا. یزید حج چاہتا تھا میل کو دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. یہی وجہ تھے کہ جتنے یزیدی تھے کر طواف کر رہے تھے اور خنجروں کو چھپا کے کر رہے تھے. ظاہر میں حج تھا اندر میل تھی. صدقے جاواں کیا بات ہے بھائی. مینوں شیعہ سنیاں دی تائید حاصل ہو گئی ہے. مینوں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. مینوں پاکستان دا امن چاہیے. امن ہے تے اسی ہاں. امن نہ رہا تے اسی کوئی بھی نہیں. مہربانی کرے جے پاکستان دے امن واسطے کوئی قربانی دینی پیندی ہے تے دینا. ایک گھر جے ساڈا جتھے 2 بھرا لڑ پین لوگ کہتے ہیں گھر چوں برکت ہی اڈ پئی ہے. جتھوں 2 بھرا لڑ جان اس گھروں برکت نکل جاتی ہے. تے جس ملک دے شیعہ سنی لڑ پین ایتھے کیڑی برکت رہ جائے گی. تانوں قرآن دا واسطہ میں محرم تو پہلے بھی ایک پیغام کڈیا سی. محرم تو میں پہلے پیغام کڈیا سی کہ خطبہ اور ذاکرین کسے پڑھیا ہوئے دیکھیا ہوئے ویڈیو میں کڈی سی ہوش دے ناخن رہن. تانوں پتہ ہے شرارتی بندے لڑائی مکی ہوئے نا مکی وہ آگے کیا نا شروع تو دسو کی گل ہوئی. شروع
جدوں شروع کرے نا وہی شیطان ہی تے ہائے مکاؤ ہے خدا دا نا جے مکاؤ کیڑا آندا جی ایتھے آ جان نا افسران آ جان مساجد تے میں تے انہاں مینوں شوق ہے کہ میں مجلس پڑھدا ہواں تے کرسیاں لگیاں ہون مساجد دے اماماں دیاں اہل حدیث عالم دین بیٹھے ہون اہل سنت عالم دین بیٹھے ہون دیوبندی عالم دین بیٹھے ہون تے نال ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہون وینا نا میں بڑا گھٹ پڑھنا کہ ایویں پڑھنا زاہد الراشدی صاحب تواڈے گجران دے اے دیوبندی عالم دین نے انہاں تے میں اے موجود نے شاہ جی موجود ہون گے اے کوٹ وچ الحمدللہ اساں دوواں تقریر کیتی قانون اور علی ہاں ہاں قانون اور علی اے تواڈے ایڈوکیٹ جڑے سارے سیکٹری صاحب سن ساڈے اپنے شاہ صاحب کی نام ہے عمران نقوی صاحب انہوں نے کروایا کورٹ دے وچ 35 جج بیٹھے سن میرے گھر تصویر لگی ہے ایوارڈ میں لے کے آیا میں بھی ایوارڈ لے کے آیا ججز کو لے کے آیا 200-300 وکیل ہونا ہے 35 جج سن اتنے گیلریاں سارے بیٹھے میں بھی تقریر کی انہوں نے بھی تقریر کی وہ بھی ایوارڈ لے کے گئے ہیں دیوبندی میں شیعہ میں بھی ایوارڈ لے کے آیا تے دووے من کے آئے ہیں علی سے بڑا قاضی ہے ہی کوئی روڑا ہی کوئی خدا دی قسم روڑا کوئی جنہ روڑا جے نا جنہ روڑا بد عملی دے جننے بے عمل نے نا وہ سارے بحث کر دیں بے عمل بحث کر دیں عمل کرنے والا بحث نہیں کرتے تو انہوں میں ہونے مثال دینا جدہ روزہ ہوئے نا شیعہ دا تے ایک سنی دا وہ پچھلے ٹائم لڑن جو گئے رہن دے ہی نہیں وہ 10 منٹ پہلا کھول لیندہ ہے تو شیعہ دا ہاں ہاں کھولو کھولو تو اڈا ٹائم ہو گیا کوئی لڑائی نہیں تے وہ بھی آندا ہے تسی بھی ایک سموسہ رکھ لو تہاڈا ہونے ٹائم ہونا ہے لڑن جو گے اے جننے آندے نے تسی پہلا کیوں کھول دیو تے تسی مگروں کیوں سمجھو دوواں دا ہی کوئی نہیں پھر کے دیکھ لو جی پھر کے دیکھ لو میں اہل سنت دی مسجد سے نماز پڑھ کے ویکھیے اہل حدیثاں دی مسجد سے نماز پڑھ کے ویکھیے بھائی میں سامنے قرآن ہے حرام ہے جے کسے آکھیا ہوئے اور تو ایتھے کتھے آ گئی ہاتھ کھول کے پڑھی قنوت نہ پڑھی روڑا ہی کوئی میرے ایک دوست نے بڑے کمال امریکہ چلے گئے وہ اندر میں کلا ہی شیعہ سید ہاں تے محلہ سارا دیوبندیاں دا مسجد بھی دیوبندیاں دی میں تو بنا سکنا نہ کہا دل میرا بھی کرتا مسیح تے ہی پڑھا وہ پھر روزہ چ میں مسیح تے ہی ٹر جانا وہ آندا میں اوتھے ہی پڑھنا میں تانوں کو جاندا نہیں انہاں کہ نہیں بلکہ انہاں آخیا بھی میں نماز تو شروع کیتی ہوندی ہے تے وہ سموسے شموسے رکھ چھڑدے نے میرے واسطے نال میرا ہوئے پاوے نہ ہو رکھ چھڑ دیں میں کہ شاہ جی سچی گل دسیا جی وہ تمہیں آندے کچھ کیوں نہیں جو تسی نماز ہی والی پڑھے دیوبندی بریلوی بھی نہیں انہیں گل بڑی کمال کی میرے نال کیتی نے قرآن میرے سامنے میں بنا کے نہیں پہ کرتا انہیں آخیا بھی میں انہوں نے آخیا بھی آؤں تھوڑے کو ڈاری ہے آ تو میں جانا انہیں آخیا جی تسی نمازی بندے ہو تھوڑے نال ساڈی کادی لڑائی مینوں قسم ہے انہیں آخیا تسی نمازی بندے ہو تھوڑی ساڈی کادی لڑائی انہیں آخیا مذہب انہیں آخیا مذہب کا تسی نمازی ہو نمازی تو نمازی دا حیا کرنا چاہیے ایک مگروں بولیا وہ وکھرا سوال وہ اس آخیا شاہ جی صحیح گل پوچھو نا اسی تو شکر کرنے کوئی تواڈے چوں بھی پڑھتا ہے یہ جڑا عمل کرتا ہے وہ لڑتا لڑائی صرف وہ کرتا ہے جڑا بے عمل یقین کرو تسی نماز شروع کر دیو تسی جاؤ جتوں مرضی کوئی روڑا نہیں بہت کوئی تنگ دل ہوئے گا نا اگر کوئی تانوں آکھے کہ توں ایتھے کتھے آنا ہے ساڈے پنڈ ایسا شروع ہویا نا کام بندہ مسیتے گیا تو بابے دو طرح مگر چڑھ گئے انہیں آخیا توں کتھے آئی نا انگلا کدی ادھر انگل کدی ادھر انگل تو کر اور زیارت پڑھتا سی مسکین وہ منڈ تے کپڑا دھریا تو وہ ایک وڈیرا بابا گیا وہ آخر لگا اساں تے اپنا ہاتھ چوکا بنایا ماڑا چنگا تو ہی اتنے کتنے آ جانے وہ منڈ تے پرنا دھریا اس آخر ٹھیک ہے اسی اپنی مسجد بنا لینے وہ مگروں بابا وہ ادھر دفعہ وہ پڑھ لیا نواں رب نہ رمی اتنے مسجد نویں
یہ مطلب بندہ عمل کرے تو مک جاتی ہے. لو پھر اج میں مکی پہ وکھانا لوگوں. اگر شاہ کوٹ اس محرم دا جڑا ماحول 8 دن تو میں ویکھ رہا، اگر ہر علاقے دا یہ ماحول بن جائے شیعہ سنی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. مینو قرآن میرے سامنے، مینو ایک اہل سنت کئی اہل سنتاں دے روز رکے ملتے ہیں کہ اہل سنتاں میرے واسطے دعا کرنی ہے. اج ایک مہربان نے مینو دس کے آخیا میرے ماں باپ واسطے دعا کر، فوت ہو گیا نے اللہ انہوں بہشت نصیب کرے. تو میں کہ گھر بھی دعا ہو سکتی ہے، مسجد بھی ہو سکتی ہے. ہو سکے تو ذکر انہوں دا کرنا ہے جنہ دی جنت ہے. ہائے ہائے مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں صرف حج والی آیت پڑھ رہا جی. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. حج والی آیت پڑھ رہا جی. حج دا مقصد کی ہے دلوں کے محل، دلوں کے محل. ایتھے بندے آندے نے بیبیاں نال ہی باہر چھڑتے ہو بندے آندے. اور میں کہا نہیں پردہ ہوندا ہے وچ نال بیٹھیاں ہوندیاں ہندیاں تے نال ہی نہ. میں کڈو کی اس گل چوں. ہو سکے ساڈے پیر میلہ کراندے نے، ایک دن بندے جاندے نے بیبی کو نہیں جاندی، دوجے پر نریاں بیبیاں جاندیاں نے بندہ کوئی نہیں جاندا. میں دوویں جی بھی نہیں جاندے. ہو سکے نہ دوویں جی صرف مستوراں. میں کہا تواڈے پیر بڑے سیانے نے. کیویں؟ میں مرداں نوں وکھرا لٹدے نے، بیبیاں نوں وکھرا لٹدے نے. میں لگا گل کیویں دی کیتی ہے؟ میں گل میں ایویں دی کیتی ہے کہ مرد نوں پوچھ لیا نا بیبی دیاں عادتاں کی نے، تے بیبی نوں پوچھ لیا تیریاں مرد دیاں عادتاں کی ہیں. کٹھے تے گئے نہیں نہ ہوندے. تے اگلے پھڑک بیبی نوں بندے دیاں سنائیاں تے بندے نوں بیبی دیاں سنائیاں تے ہو گئے نا ولی. تے 10 آپ ہی گئے ہوندے نے. کہنے لگا جی تسی کوئی ثبوت دے سکتے ہو جویں تسی نال بیبیاں بھائیاں ہوندیاں نے؟ میں کہ ایک گل تے دس، یہ تواڈے پیر بڑے حیا والے نے جڑے بیبیاں بندے کٹھے نہیں ہون دیندے. اللہ طواف وچ ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے مرد کٹھے ٹور دیندا ہے. کئی باری انج ہوندا ہے میری بہن پیچھے رہ گئی ہے، کسے دی بہن میرے نال آ رہی ہے، میری والدہ اگے چلی گئی ہے، کسے دی والدہ میرے نال آ رہی ہے، میری بیوی 10 قدم اگے جا رہی. کئی باری ہویا. او یارا کرونے تو پہلا تے کرونے تو بعد طواف انج ہی ہونا ہے نا. فاصلہ موئے مر کے رکھتے نے. اے بیٹھے نے شاہ جی اینی دیر سعودی عرب رہے نے، حاجی صاحبان بیٹھے نے. طواف انج ہوندا ہے بیبی اوتھے ہوے تے بندہ اوتھے ہوے. ایتھے کسے دی بہن میرے نال، میری بہن کسے دے نال. ہائے ایڈے دل تپے ہوندے نے. مینوں پتہ نہیں اے کون ہے، اونوں پتہ نہیں اے کون ہے. میں عالم دین نو پوچھیا، میں کہ قبلہ ایتھے غیر محرم چ ٹردے ہاں ہاتھ لگ جاندا ہے، مونڈا لگ جاندا ہے، پیر تے پیر آ جاندا ہے، نالوں کوئی لنگ جاندا ہے، بنے گا کی؟ سواد بڑا آیا. پہلی باری میں گیا، کہنے لگے فکر والی گل کوئی نہیں، کرنا کی ہے؟ انہاں کہ کرنا صرف یہ ہی دلاں دے محل صاف کرنا مقصد حج ہے. انہاں کہ کھبا مونڈا کعبے رکھنا ہی، کھبا مونڈا کعبے رکھن دا ذہن چ دھیان ہوئے نا تے بندہ انج ہی جاندا ہے دھیان نال بے مونڈا ادھر رکھنا ہے. اور جی میں کھوپے پائے ہوندے سن نا پرانے کھوہاں تے اوتھے ہی ٹرنا ہے. انہاں کہ کھبا مونڈا ادھر رکھنا ہے. ادھر کراں تے منہ ادھر ہوئے نا. تساں کوئی نہیں سنیا؟ وہ ادھر منہ کراں تے مونڈا تے ادھر ہو گیا نا. مونڈا جو ادھر ہی رکھنا ہے. انج بھی نہیں ہونا، پھر مونڈا ادھر ہو جاتا ہے. آ کعبہ ہوئے تے مونڈا. میں جی مونڈا تے ادھر رکھ لیا تے بیبیاں وچ ہی انہاں کیا اگلی گل سنا. اے قرآن تے ہاتھ نے. مینوں عالم دین نے آکھیا ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. ذہن مونڈا کعبے ول رکھنا ہے تے ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. جوف آندے نے مرکز نو، کعبے دے سینٹر نو. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے. جویں ہی انہاں آکھیا نا ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. کسی دی بہن گزر جائے، کسی دی ماں گزر جائے، تینوں پتہ بھی نہیں ہونا. ذہن جوف کعبہ تے رکھنا ہے. قرآن تے آتے فوراً میرے دل چ گل آئی، اسی واسطے علی جوف کعبہ جائے تھا. صدقے جاواں، صدقے جاواں. اسی لیے علی جوف کعبہ میں آئے تھے.
انہاں کیا ملک ملک دے مرد تے ملک ملک دیا عورتاں کٹھے پھردے رہن کٹھے، روڑا ہی کوئی نہیں کیوں؟ حج درس دیتا ہے جس کے ذہن میں علی آ جائے وہ بے حیا ہوئی۔ صدقہ صدقہ یزید حج چاہتا ہے، یزید حج چاہتا ہے، میل کو نکالنا نہیں چاہتا۔ آخری نتیجہ دے رہے ہیں، یزید حج چاہتا ہے، مقصد حج کو نہیں چاہتا، دلوں میں میل نکالنا نہیں چاہتا۔ حضرات دلوں سے میل نکالنا، یزید حج چاہتا ہے، دل سے میل نکالنا۔ ہن لفظ بدلے ہیں، یزیدی حج چاہتے ہیں، دل سے میل نکالنا۔ میل نکلتی ہی اس وقت ہے جب دل میں ولایت علی آئے۔ یہیں دین مکمل ہو۔ آج سے میں نے دین مکمل کر دیا۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ اچھا تسی فرماؤ اے وحی اس وحی تو تنگ سی آندا سی کو نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ لکھا شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، ماں نال نکاح حرام ہے، بھین نال حرام ہے، پھپھی نال حرام ہے، خالہ نال حرام ہے، پریوی نال حرام ہے، پانچی نال حرام ہے، سس نال حرام ہے، جڑی ماں نہیں تے دودھ پیتا ہے وہ حرام ہے، جدے بچی نال رل کے پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، ایک وقت دو کٹھیاں بھیناں نال حرام ہے۔ ہن پتہ پہ لگتا جی کیڑی گل تو یہ تنگ سی۔ بھائی کیا بات ہے، کیڑی گل تو یہ تنگ سی۔ یزید جڑوں پہ کلہاڑے مار رہا تھا کہ میں اس وحی کے حلال کو حرام کر دوں گا، حرام کو حلال کر دوں گا، بندوں کو نمازوں کے دھیان لگا کر، روزوں کو دھیان لگا کر کہوں گا یہی دین ہے، حلال حلال نہیں، حرام حرام نہیں۔ سب سے پہلے اس نے حافظہ نے قرآن سے بیعت لی، شبیر مدینے سے اٹھے اور اعلان کیا یہیں ٹھہر جا، تیرے پاس حافظان قرآن ہے، میرے پاس محافظان قرآن۔ تیرے پاس حافظ قرآن ہے، میرے پاس ہر کوئی وارث قرآن ہے۔ وارث قرآن ہیں حسین ابن علی۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا میری وراثت میرے سامنے اجڑے، کوئی بندہ نہیں چاہتا میری وراثت میرے سامنے اجڑے۔ خدا دی قسم اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اس وحی کو بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے بندے چن لیے۔ چنے کھڑے جے شبیر نے کربلا، شبیر نے اتھوں چنے نے جتوں خط لکھ کے بھی منگوا لے۔ کچھ ایسے نے جڑے مدینےوں نہیں کھڑے، کچھ ایسے نے جڑے خط لکھ کے منگوائے۔ میرے عزیز دوستو، حد ہو گئی ہے شبیر دی اطاعت دی۔ کربلا دو شخصیات ایسی ہیں جڑیاں اطاعت تے درس دینے واسطے، جویں شبیر دا پیو تے نانا دوویں پوری زندگی کٹھے رہنے، حضرت نبی پاک تے حضرت علی پاک کردے کی سن؟ نبی جان سارے نو دس دے سن کہ حکم کری دا کیویں تے علی کولوں دس دے سن منی دا کیویں۔ ہائے ہائے، ایتھے ایک جملہ ذرا روک کے کہہ دیں، نبی حکم کردے سن تے علی مانتے سن۔ نبی آدھے سن اٹھ، علی بہندے نہیں سن۔ نبی آدھے سن بہ جاتے، علی اٹھتے نہیں سن۔ نبی آدھے سن ایتھے رہنے، علی اتھے نہیں سن ہوئے، تے جے آدھے سن اتھے رہنے۔ ساری زندگی جنگاں وچ علی نوں آدھے سن اگے آ تے علی پیچھے نہیں ہویا، تے مباہلے وچ آدھے سن پیچھے رہو تے علی اگے نہیں آئے۔ بڑا بھرا دسدا سی حکم کری دا کیویں، چھوٹا دسدا سی حکم منی دا کیویں۔
یہ دووے کردار کربلا چ آ گئے. حسین دستے سن حکم کریدہ کیویں میں صدقے جاواں. مولا عباس دستے سن حکم منی دا. 4 سال دے حضرت عباس سن. جانتے ہو حضرت عباس دی والدہ جان علامی اج علم. حضرت فاطمہ کلابیہ دی ڈولی جڑے ویلے بنو ہاشم دے کندھیاں تے آئی ہے تے حضرت علی دے دروازے تے اگے لیا کے رکھی نے ڈولی تے بی بی دا قدم باہر نکلے نا گلی چ جنہیں حضرت عباس دی اماں بننا سی بی بی فاطمہ کلابیہ. حضرت عقیل نے یہ رشتہ تلاش کیتا سی کیونکہ حضرت عقیل نصاب سن پورے عرب دے نسباں تو اچھی طرح واقف سن تے زہرا دی وصیت سی کہ میرے تو بعد بہادر خاندان کی شادی کریں. جدوں بی بی آکھیا نا شادی میرے تو بعد کریں آنج حضرت علی نے زہرا لیٹی دے زخم بھی ویکھے نے. کٹ کے روندے ہو تو کٹ کٹ زہرا دے زخم ویکھ کے علی فرماتے نے کیڑی حالت تہاڈی تے میری شادی اگلی دی گل پہ کردے ہو. فرمایا میں ایک ہاتھ نال کپڑے بنا کے جا رہی ہوں. بہادر خاندان کی شادی کریں اللہ تینوں پتر دے گا او دا نام عباس رکھیں. ادو وڈی حضرت عباس دی شان میں اج تک پڑھ نہیں سکیا. پوری کائنات نبی دا احترام کر دیے. نبی اٹھ کے بطول دا احترام کرتے ہیں. کھلا قرآن میرے سامنے پتہ نہیں ہے ذات کڈی وڈی ہے حضرت عباس دی. بی بی زہرا نے فرمایا جدو دنیا تے آ جائے اذان و اقامت تو بعد او دے کان نے چاکھی تینوں فاطمہ سلام سلام اللہ علیہ. کچھ دوست اس ویلے دعاواں چاہتے ہیں. اویس علی علی رضا بے اولاد نے بازو فریکچر ہو گیا ایک دوست کا تے وہ بھی پریشان نے جی. ویسے یہ ویک کے میں پڑھ دینا تسلی واسطے بچہ حسین امجد صحت ہوتی واسطے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں. کوئی نہیں فکر نہ کرے. لیبارٹریاں چوں ہر شے فاؤل آ جائے زیرو آ جائے صرف شبیر دی نظر چاہیے. میں ڈاکٹر حیران ہوتے ویکھے نے یہ تیری رپورٹ ہے انہیں کہا میری رپورٹ کی کیتا ہی آندھا کچھ انہیں دعا کی. پھر ڈاکٹر بھی مان جاندے ہیں کہ دعا تو بڑا کیڑا علاج ہو سکتا. اسی دعا کر سکتے ہیں تے جنہیں دوستان دیا دعاواں نے اپنے کوڈ رکھو اپنے ذہن چ رکھو. آج سنا اپیل ہے کہ غازی عباس کے صدقے کروا دی جائے. ہاں جی اولاد واسطے دعا ہے. شادی نو 8 سال ہو گئے کوئی گل مایوس نہیں ہونا. احسن علی اچھا جی خالقہ یہ بندے انج مینوں پہ دستے ہیں جی میں تواڈے نال گل پیا کر. مہربانی کر دو 5 سال تو بے اولاد نے کو مہربان علی سلطان مہربانی کر. انہوں بھی تو رکیا نو جاننا تے دلاں نو بھی جاننا. تیری ذات بے نیاز ہے ساڈا ہے اور کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے جڑی اس ٹائم تے دعاواں آکھیاں نا یہ انہاں دا دل پیا کردا سی جدوں روئے گا نا تے بندے رون گے ادوں دعا کرواواں گے. خالقہ میرے اللہ تو کیڑے انتظار وچ ہے میرے اللہ جدوں من گئے ہاں ضد نہ کر ساڈے نال. اسی جے تیرے آکھے کسے ویلے نہیں لگتے ساڈے نال ضد کرنا. ساڈی حیثیت ہے تو رحیم ہے تے کریم ہے. سانو آل محمد نے آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. لو جی میں 3 دعاواں واسطے ذرا میں سب دعاواں ذہن چ رکھ لو تو میں 3 ترلے وہ پہلا لینا. حضرت عباس کی گل بات کرنا ہوں لمبی نہیں گل. ہوں تسی جویں سارے بندے تیار ہونا اپنی دعاواں واسطے بیماراں دی شفا واسطے ٹر گیاں دی مغفرت واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے جڑیاں نریاں بیٹیاں نے وہ بیٹے واسطے تے جدے نرے بیٹے نے وہ دی بیٹی واسطے. ایک بیٹی ضرور اللہ کو منگ لو صرف کلی اڑیک دیجئے کلی. کدی بڑے ہو گے نا نوجوانوں تو تمہیں پتہ لگے گا. اللہ تھوڑی اینی عمر کرے تمہیں کئی پتر دے رہے تو کئی تیاں دے رہے تمہیں ادو پتہ لگے گا. اساں ادو کوئی نہیں ہونا جدو تھوڑے بڑے بڑے ہونے نے ادو تمہیں پتہ لگے گا. جدو پتر فون تینوں کرے گا اے لے کے آئی اے لے کے آئی اے لے کے آئی
ابو موبائل پرانا ہو گیا فرمائش کرن گے میرا پورا تجربہ ذاتی جے تھی جدوں فون کرے گی پوچھے گی ابو تسا کدوں آنا ہے میں 3 باری دعاواں کران لگا وچ انہاں نوں پان لگا جنہاں دی نہیں موڑدا چونکہ بعد ماتم شروع ہو جانا پھر دعاواں پہلے کروا لینے خالقہ دعاواں دا تینوں پتہ ہے دلاں دے حال تو واقف ہے ایسے ایسے امیر بندے بھی کسی گل تو پریشان نے بندے اندر نہیں پریشانی کیڑی ہو سکتی ہے پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے اولاد دی ہے اولاد رہنے دی ہے کوئی بیمار ہے پھیپھڑے ختم ہو گئے نے کسی تے گردے ختم بنتے ہیں اے آوے 3 واسطے دین لگا 8-9 محرم دی درمیانی رات ہے اگلا سال کسے ویکھیا نہیں میں امید ہی نہیں کر سکتا کہ قبول نہ ہون لیٹ ہو گئی اجر ضرور ملے گا فکر نہ کرنا نہ قبولیت والی گل کوئی نہیں تینوں والی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ آمین آکھیا آمین صدقے جاواں اور نہیں جے موڑدا اس معصوم دا واسطہ نہیں چلدا بابن حوائج علی اصغر علیہ السلام دے آخری ساہ دا واسطہ شیعہ نے سنی نے اہل حدیث جڑے دوست بھی نے سب دیاں دعاواں قبول فرما گناہاں نوں معاف فرما دعا قبول فرما دوسرا جملہ کہنے لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ آمین تک انہاں دوستاں تو میں قربان ہاں جنہ دی آمین تو پہلے ہائے نکل گئی بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ آخری واسطہ دینا انہاں تو پتہ ہے میں اس لیے دعا کرانا آخری واسطہ کہ دینا انہاں جدنا دریائے رحمت تو گیا نہیں آ جائے دریائے رحمت کنڈیاں تو باہر آ جائے او دا کرم پھیل کے اتے چھا جائے تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ جدو بے کے ٹردے سن تے فرماندے سن نانا امت رو سمجھا جنہ دا کلمہ پڑھیے انہاں دیاں تیاں نوں وٹے نہیں مارے دے ہن میں علم مگوان واسطے دیر نہیں کرتا ہن دعا آخری ہے تینوں شبیر دے بے گناہ خون دا صدقہ شیعہ نے یا اہل سنت جننے حبدار بیٹھے نے انہاں نوں ایک واری کربلا وکھا دل نہ دعا کرنا پیسہ لیا فکر نہ کر ایک واری انہاں نوں کربلا وکھا ایک واری اکھاں نال ویکھتے ہوں بھین کھلوتی کتھے رہی ہے ویر قتل کتھے ہوتا رہا سارے آنکھو آمین یا رب العالمین بحق آل یاسین تسی جاؤ گے تے حضرت عباس دے روزے تو باہر ایک بازار ہے ادھر درمیان ایک زیارت ہے اتھے بیبیاں بیٹھیاں ہون گیاں بچے چمدے ہون گے کسی چک کے بیبی پتر نو چماندی ہو گئی ادو بازار نہیں سن ادو میدان سی وہ جتھے وہ زیارت بنی ہے نا بازار دے وچ دو پاسے دکاناں نے وہ صدقے جاواں بہت شکریہ بچہ رو پہلا پیا آندا ویکھی جو زیارت وہ دسن لگا وہ حضرت امام حسین جی تو حضرت عباس نے آکھیا نا میرے تو ذہن چھوٹ گئی ہے حضرت امام حسین بھیناں آہ کے نکلے نے یہ 2 بیبیاں نو ویکھ کے حضرت شبیر نکلے نے کہ ایک بھین ہے ایک دھی ہے دھی پئی بچیاں نو آندی بچے حضرت سکینہ دے دوالے کھلوتے سن پیالے لے کے یہ بی بی سکینہ دے دوالے کیوں کھلوتے سن تیرا چاچا ہاں تیرا چاچا پانی لین گیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بچیاں نو نا انج ہاتھ دا چھوٹے ہاتھ دا اشارہ کر کر کے انج آندی سن انج فرماندے سن فکر نہ کرو تسی پیالے تھلے رکھ کے صرف دعا کرو میرا چاچا آ جائے آ گیا پانی لے کے تو میں کریم دی دھیاں پہلا نہیں پیاں نہیں پہلا تو انہوں پہ آواں گی ایک بی بی وہ ویکھیے شبیر نے دوجی اپنی ہمشیر ویکھیے زینب سلام اللہ رہا جدوں بیبیاں پریشان ہو کے بی بی پاک دے خیمے چاہیے نا بی بی یہ بھی فرماندی سی میری گل سنو تسی چادراں دا فکر نہ کرو تسی پردے دا فکر نہ کرو جدوں تک میرا عباس زندہ ہے نا تساں فکر نہیں کرنی میں تھوڑیاں چادراں دی ضامن ہے حضرت عباس دی بھتیجی نے ضمانت دیتی ہے مشروط حضرت عباس نال پانی دی تے بی بی پاک نے دیتی ہے پردے دی
مینوں وہ ویلا بڑا اوکھا لگتا ہے جدو پھپھی پتری پہ آندیاں سن اسی ضمانت واپس لینی ہو ساڈا مان ٹوٹ گیا جے آباد رہو جی یہی تک حالات ہونے چاہیے کہ بندے رج کے روندے رہیں تے روندے اٹھ کے زیارت کر لیں وہ جڑا میں زیارت دسی ہے نا دعا کرا کے اللہ تانوں بخاوے تے نوجوان نے میرے مہربان دوست نے دسیا ہاں کیتی ہے وہ حضرت عباس نو لبدے حضرت امام حسین جدوں شبیر دے ویر آکھیا نا میرے تو زین چھٹ گئی حضرت گھوڑے تے بیٹھ کے نکلے نے تے بھیناں نوں آندے نے دعا کر ایک بھرا دوجے بھرا نوں لبن ٹرے میدان کربلا چ آئے اوکھا کام ہے نا تے حضرت امام حسین دا گھوڑا جدوں ایتھے آیا نا جتھے میں زیارت دسی ہے اللہ تانوں بخاوے جنہ ویکھی وہ ہاں کرو تانوں ہنے سمجھ آ جاندی میں کدی گیا صدقے جاواں تسی ملے ہو مینوں مولا تانوں جزا دے بڑے بڑے اوکھے ہو کے بھی مومن پہنچتے ضرور نے اتھے جا کے شبیر دا گھوڑا رک گیا جویں رکیا نا حضرت امام حسین نے معمول دے مطابق ایڑ لائی نہ ٹریا ہاتھ ماریا نہ ٹریا واگ کھچی نہ ٹریا پھر سوار لمبا ہاتھ پھیر دے نا گردن تے لمبا ہاتھ پھیریا نے نہیں ٹریا والا چت دیتا نہیں ٹریا امام پھر جانوراں نال بھی گل کرتے ہیں جانور بھی سمجھتے ہیں حضرت امام حسین گھوڑے دے ایس پاسے ہاتھ رکھ کے نا ایس پاسے گردن تے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا میرا عباس ٹر گیا تو میں نے آواز آئی ہے کہ میرے تو ذہن چھوٹ گئی ہے تو سلسلہ ٹرتا نہیں پیا تو میرے نانے کا دور ویکھیا میری والدہ کا دور ویکھیا میرے بابے کا دور ویکھیا تو کہڑے ویلے آ کے رکے ہیں گھوڑا سی جانور سی اس اپنا منہ تھلے کر کے 2 باری کھبی لت تے منہ ماریا 2 باری سجی لت تے ماریا اینج کیتا مطلب ایسی کو اشارہ پہ کرتا سی جدو اس 2 باری اگلی لتاں تے منہ ماریا نا اس پاسے تے اس پاسے شبیر نے دے اشارے والوں تھلیوں ویکھیا جگر قابو کرو حضرت عباس دا ایک بازو نظر آئے ہاں کدی نہ روے شبیر گھوڑے تے بہ سکتے سن فوراً میرے مولا گھوڑے تو تھلے اترے تے حضرت عباس دا کٹیا بازو زہرا دے نال نے خدا دی قسم زمین تو اٹھایا میں مثال دینا ہوں نا کڑی لب جائے نا اینک لب جائے کوئی رومال لب جائے پرا دا تے لبے لڑائی دے وچوں تے پرا نہ دسے اینا خون لگا ہوئے نا کڑی تے میں مثال دینا ہوں نا پرا چپ نہیں کردا بندے انہوں پھڑتے نے وہ اندر ہویا کیا وہ اندر میرے پرا دی کڑی لب گئی ہے تے خون نال بھری لے پتہ نہیں میرے ویر دا کی حال ہے اوے نہیں تو خون دے 4 قطرے وے کے پرا سنبھلتے نہیں شبیر ویر دا بازو اٹھا کے کدی پنجا چومیا جی پنجا اتنے ہوں ذرا جدو برآمد ہوں اگر ممکن ہو سکے نا کسی ویلے علام نصب کر لگیا یہ چوم کے چاڑیا کرو کدی فریرا بدلو نا یہ پنجا چوم لیا کرو میں تمہیں دسنا دعا بھی کر لینا یہ ویلا تمہیں یاد کرانا وہ جڑا بازو سی نا میرے مولا دے ہاتھ میں اے ہاتھ سی نا مولا عباس دا اے پنجا سی نا اس پنجے دے وچکار میرے مولا چوم کے فرماندے ماریا نے اے تینوں جز کر دیتا نے عباس تو کتنے ہے اگلی گلی دا موڑو گے اللہ تنوں لے جائے ایک اور زیارت لکھیا ہوئے گا یہاں سے امام کو دوسرا بازو ملا دووے بازو سینے نہ لا کے ذرا سوچ لو دووے بازو شبیر مظلوم سینے نہ لا کے تے میدان کربلا چاندہ سن عباس یا اخی عباس یا اخی عباس ترجمہ ذرا اے میرا ویر عباس اے میری ماں دی دعا دا اثر عباس اے میری اجڑیاں بہناں دا مان عباس اے میری بیٹی دی آس عباس حضرت عباس علیہ السلام دے بازو لے کے کئی باری میں گن کے نہیں دس سکتا میری انہی تحقیق ہی نہیں
اینا میں یقین نال پیانا کئی باری ڈگے نے کئی باری اٹھے نے ایک جگہ تے امام رخ کیتا جدھر رش سی رش اے رش نو پڑھ دیا میرا جگر ہلدا ہے 4 چفیرے گول دائرے چ بندے سان باہر دا دائرہ بڑا سی اندر دا دائرہ چھوٹا سی کوئی شے وچ سی جدھر نیڑے نیڑے بڑے بندے سان باہر وڈے دائرے چ گول دائرے چ بندے سان جڑے تیر ہوا چ سٹتے سان تلواراں سٹتے سان زمین تو مٹی اٹھا کے سٹتے سان تے پنگڑے پہ مارتے سان ہن پچھوں تھاں کی سی وچکار عباس سان دوویں بازو کوئی نہیں سجی اکھ وچ تیر ہے آواز رہو جی کھبی اکھ وچ گرز دا وار ہے ایتھوں سارا خون آ کے اکھ وچ جم گیا اکھاں دوویں عباس دیاں بند نے تے بازو کوئی نہیں جڑے نیڑے بندے نے نا حوصلے والا بندہ جڑا اج بھی یہ گل سن کے تے بالکل ہی چپ رہ جائے ہم تے حیران میں ضرور ہوواں گا نہ کدی قسماں دتیاں نے نہ کدی چکیاں نے او جڑے نیڑے بندے سن نا کوئی تلوار ماردا سی کوئی نیزہ ماردا سی کوئی گرد ماردا سی کوئی لاٹھی ماردا سی کوئی پتھر ماردا سی کلے عباس اے جو مظلوم ہو کے پہ مریدے نے جدو شبیر قریب پہنچے رہے حضرت عباس گل پہ کرتے سن گل ایک ملعون کہنے لگا رک جو کچھ آندہ پیا سنو آندہ کی حضرت عباس ایک دم رکے نے شبیر قریب پہنچے نے ایک گل مولا حسین بھی سنی ہے حضرت عباس دی تے سارے ملعون نہ آکھیا اے ٹھہرو کوئی گل کردا ہے او گل سن لو تو میں نے اجازت دے دی حضرت عباس دی اکھاں بند سن ایک اکھ تیر تیر وچ اکھ باقی تیر ایتھے لٹ گیا ایسا کچھ خون وہ ویڑا ہو سی جدو حضرت عباس نہ تیر کٹ سکتے سن بولو نہ خون صاف کر سکتے سن کیوں بازو کوئی نہیں سن سد کے جاؤں انج حضرت عباس نے تے منہ چکی آکھے اندر سنو یہ چپ کیتے نے شبیر قریب آئے نے انج بازو پھڑ گئے حضرت عباس پہ اندر سن مارو مارو جنہ مار سکتے ہو مارو میں کسی نے منع نہیں کرتا ایک گل میری من جو ایک کہتا ہے وہ تے گل دس بڑا جرار بہادر ہے تو وہ ساڑھے کو کی مطالبہ پہ کرنا ہے وہ تے دس اے تیرے مطالبے تے صدقے حضرت عباس فرماتے نے مرضی تسا اپنی کرنی ہے آخر تسا میرا سر کٹنا ہے نا میں کتاب سے پڑھ کے پہ گل کرنا تو ہاں میرا سر کٹنا ہے نا انہاں کے سارے سر کٹ کے نیزیاں تے چاڑنے نے حضرت عباس فرماندے نے میرے ویر دے آؤں تو پہلا نہ کٹے ہائے ہائے صرف میرے شبیر نو آ لین دے مظلوم نو آ لین دے مدے میرے نال اکبر دے بابے کوئی گل کرنی ہوئے میرا آجے سر نہ کٹے آجے حضرت امام حسین دووے بازو زمین تے رکھ کے اگے ود کے ایتھوں چک کے ایتھوں تے نال لاگے فرماندے نے عباس میں آ گیا جدو میرے مولا نے فرمایا عباس میں آ گیا کوئی وفا دی حد مک گئی ہے خدا دی قسم حضرت عباس اس عالم جو فرماتے آ گئے ہو میرے مولا فرماتے نے آ گئے ہاں خدا دی قسم اور شن گیا وفا دے اس جملے تو حضرت عباس نہ آنکھ دے تیر ویکھے ہے نہ گرز دا وار ویکھے ہے نہ تلواراں دے زخم ویکھے نے اکھاں بھی نہیں پیا کھل دیاں تے نال لا کے نہ شبیر بیٹھے نے تے حضرت عباس دے لب ہلے فرمایا نہیں سی آونا تھکے سو اے سویر دیاں لاشاں تک جگ میرا تھکا ہے امام آئے فرماتے نے آجے بھی میرا یہ احساس پیا کرنا آجے بھی میرا احساس کرنے والے آنکھاں کھول حضرت عباس فرمایا ساری زندگی نہیں آکھیا کہ اے کرو کدی نوکرہ بھی آکھیا اے کرو کدی نوکرہ بھی آکھیا اے کرو میں ساری زندگی نہیں آکھیا اے کرو آج میں آنا منوں گے شبیر فرماندے نے عباس اپنی حالت ہوئے یہ جے میرے کو پوچھ رہے میں مننا گا منہ چو گل کٹ فرماندے نے یا میری آنکھ چو تیر کٹو آتے یا پھر میری آنکھ چو خون صاف کرو تیری اماں دی عزت دی قسم
میں یہ بھی کام تینوں نہ آندا جے میرے بازو نہ آندے فرماندے نے کدی اگ دا تیر کٹے یاد صاف کرے میں ویکھنا چاہنا کی جنہاں دا کوئی نہ رہے انہاں مظلوماں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں نے شبیر فرماندے تیر جدھر جاندا ہے ادھر سوکھا جاندا ہے جدھروں واپس آوندا ہے ہر شے نال لے کے آوندا ہے میں پہلے تیرا خون صاف کرنا ہن تساں میرے نوں ویکھیا پردیس وچ بیٹھ کے کانڈ ایتھے لا کے منہ لا کے زہرا دے چن نے حضرت عباس دی کبھی اگ جو جڑے ویلے خون صاف کیتا نا صاف جتوں خون صاف ہویا اوتھے آنسو نکلے جڑے ویلے آنسو نکلیا مظلومی سنیا جے شبیر آنسو والی جگہ چوم کے فرماندے تینوں کدی روندا نہ ویکھاں ہائے میریاں بہناں دا مان رویا کیوں ہے اے درد بازواں دئی درد گرز دئی درد بھالیاں دئی درد تیراں دئی کیڑے بندے بیٹھے نے پراواں دے پرا انج بھی پرا ہوندے نے انج بھی پیو دے پتر ہوندے نے سارے درد بھول کے عباس فرماندے نے بازواں نوں چھڈو تساں کوئی نہیں سنیا بازواں نوں چھڈو گرز نوں چھڈو اکھ دے تیر نوں رہن دیو فرمایا تے گل کر انج ویکھ کے فرماندے تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی شبیر فرماندے نو بڑی واری ڈگیا میں بڑی واری اٹھیا ہوئے میرا پردیسی بھی صدقے جاوا قریبا بالکل قریبا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے عباس ایتھے ویندیاں ایک واری مینوں ویر آکھ مینوں ویر آواز ہوندی ہے میرا مولا تیری ماں بطول ہے میری ماں تیری ماں دی کنیز ہے سرانے والے پاسیوں ایک بی بی دی آواز آئی آکھ ویر میں اجازت دے دیا فرمایا بی بی کون ہے فرمایا ہون تے آکھ میری اماں سراڑے آگے جڑے ویلے میرے مولا نے فرمایا نا یا اخی المظلوم آئے میرا مظلوم ویر یا اخی الغریب صدقے جاوا ہائے میرا غریب ویر اے دوویں آوازاں خیمیاں تک آئیاں بی بی فضا نو بی بی زینب آکھیا بھجی جا تیرے تے پردہ ساکت ہے تورو آکھ سا مکن تو پہلا ایک واری میں نو پہنا ہاں ایک واری تے آکھ میرا مان ویر روح پرواز کیتا ہے نوحہ سن لو نوحہ کھانو ایتھے رکے رہو نوحہ سن لو شبیر نے ایک ہاتھ کیتا ہے فوج یزید ایتھے دوجہ ہاتھ خیمیان پڑھا نوحہ یار علامہ آگے ہے پڑھا ایتھے یار رک جاؤ خدا باس نہ اٹھنا اگلے دن اٹھنا ایک ہاتھ کدھر کیتا فوج یزید دوجہ ماتم کرنا ہو جائے ماتم دلکارہ بے پٹن دے حضرت عباس نو آنج رکھ کے نا ایتھے حضرت امام حسین فوج یزید وال ہاتھ کر کے فرما دیں اے شاہ صاحب سجدو سن لو اور درد بیکو شبیر دا نوحہ حضرت امام حسین ہاتھ کر کے نا یزید دی فوج تے حضرت عباس دے دوجہ ہاتھ ایتھے رکھ کے فرما دیں عباس آج تو بعد تے آرام نال سون گے نا ہے جڑے تیرے ڈر تو ساری رات جاگ دے سائے تے خیمیاں نشارہ کر کے فرما دیں آج تو بعد میریاں بہناں جاگڑ گیا جڑیاں تیرے آسرے تے آرام دی نہیں سو دیا سان واہ بات